یہ السلام علیکم، یہ رانا محمد اکرم صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے راجپوت ہے لاہور سے۔ کون سا علاقہ سر؟ کیا بنے کائی سوسائٹی۔ السلام علیکم سر۔ السلام جناب۔ رانا صاحب، بس آج آپ سے ملنے کا بہت ہی پیارا موقع مل گیا اور آپ سے ماشاءاللہ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت اچھی لگی۔ تو آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہمیں بتائیں گے، آپ انڈیا سے کس علاقے سے تعلق ہے اور کب آپ نے وہاں سے آنے میں کیا دشواری پیش آئی اور یہاں کہاں آباد ہوئے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو میں 1 سال کا تھا۔ جی جی میں نے نہ والد صاحب کو دیکھ سکا، نہ میں اور اپنے جو بزرگان کو دیکھ سکا۔ تو پارٹیشن جب ہوئی ہے تو ہم یہاں جڑا والا میں آ کے آباد ہوئے۔ میرے ماموں تھے رانا محمد نصر اللہ خان، وہ گورنمنٹ ہائی اسکول جڑا والا کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ لیکن جب میری والدہ پارٹیشن کے واقعات سناتی ہیں تو یقین جانیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے تایا وغیرہ آپس میں اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تھی تو وہ خاندان کے اندر رہتی تھی، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو سب بھائی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ میرے والد صاحب وہاں جا رہے تھے کھیتوں میں، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک سردول سنگھ تھا، وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ ابھی دیکھو، آج تو تم اس گلی سے گزر گئے ہو، کل سے اون ورڈ آپ نے خبردار اس گلی سے نہیں گزرنا۔ اس نے کہا بھائی میں تو گزروں گا، تو مجھے کون روکنے والے ہو۔ خیر چند دنوں کے بعد جب میرے والد صاحب باہر نکلے اور وہ کھیتوں میں جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہی سردور سنگھ پھر گزرا۔ میرے والد صاحب نے اس کو پکڑا، ڈیوڑی کے اندر اس کو گھسیٹ کر لے آئے اور اس کا ناک کاٹ دیا، اور بعد میں اس کا نام ناک کٹا پڑ گیا۔ تو پھر میرے والد اور میرے تایا نے 6 مہینے جیل کاٹی۔ تو لیکن انہوں نے یہ کہا انڈیا کہ کا واقعہ بتا رہے ہیں؟ جی انڈیا کا، جی جی انڈیا کا۔ پھر اس کے بعد جناب بیلی جب پارٹیشن کا مسئلہ آیا تو میرے والد، میرے تایا، میری والدہ، میری تائی وغیرہ ایک کمرے میں کسی نے ہمدردی جگائی تو ہمیں کہا کہ آپ اس کمرے کے اندر سے کنڈی لگا کر یہاں بیٹھ جاؤ، جب کو موقع آیا تو پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ جب اسی سردول سنگھ کو پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں اطلاع کر دی، اور انہوں نے پتہ نہیں ایک دروازے پہ کیا مارا، ایک دم دروازہ ٹوٹا اور وہ اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے ایک ایک بندے کو لے جا کر میری والدہ کے سامنے ان کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، جب اس کو مارا تو اس کا بچہ جو ہے نا وہ جا کے باہر گرا جا کے کھیتوں میں، اور ایک ان کا جو سکھوں کا لیڈر تھا اسے ترس آ گیا، اس نے کہا کہ بھی اب عورتوں کو مارنا چھوڑ دو۔ اس طریقے سے میری تائی اور میری والدہ کی زندگی بچی، اور میری والدہ نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ کمرے سے جب باہر تیز تیز نکلی تو پیچھے سے آواز آئی، ایک سکھ نے کہا اس بچے کو مجھے پکڑا دو۔ تو میری والدہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمدردی کے طور پہ کر رہا ہے، تو میری والدہ نے اس کو بچہ پکڑا کے تو وہ جلدی جلدی چلنا شروع ہو گئی۔ تو کہہ رہی جب میں 1 منٹ آگے گئی تو پیچھے چیخوں کی آواز آئی، دیکھا کہ مجھے اس سکھ نے گنے کے کھیتوں میں مجھے پھینکا ہوا تھا اور میں چیخیں مار رہا تھا۔ تو میری والدہ نے کہا میری زندگی کیا ہے، تو میرا بچہ نہیں ہے تو میری زندگی مار دیں گے۔ تو وہ کہہ رہی جلدی جلدی میں نے گئی اور کھیتوں سے آپ کو اٹھا کر لی، گھیڑے میں اپنا گارے میں آپ لبڑے ہوئے تھے، تو اس طریقے سے پھر آپ کو اٹھا کر لے اچھا، آئی۔ اس سکھ نے آپ کو مار کے پھینک دیا تھا لے جا کے؟ جی وہاں پھینک دیا نا جی، گنے کے کھیت میں اس نے لے کے پھینک دیا۔ والدہ نے یہ کہا شاید میری ہمدردی جگا رہا ہے، ہمدردی میرے جگہ۔ بچے کو اٹھا رہا ہے کہ میں آگے تک اس کو کر جی رہا ہوں۔ جی 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 تو وہ پھر جب اس نے کیا تو نہیں ہے، تو پھر ہم مائیگریٹ کر کے جڑاں والا میں آئے ہیں۔ ماشاء جڑاں اللہ۔ والا فیصل آباد کی بہت بڑی تحصیل ہے، گلہ منڈی میں۔ وہاں میرے ماموں رانا نصر اللہ صاحب 3 منزلہ ان کا مکان تھا، وہاں ہم نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، سب کچھ کیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے وہ شرارتیں کرتے تھے تو والدہ غصے میں کہتی تھی وہ ٹوٹ پینے مر جنے کہڑے ویلے میں تینوں کھیتاں جو چک لے آئی۔ تو وہ مذاق میں ہمیں غصے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ زبردست۔ تو انہوں نے کیس جی پھر آ کے ہم نے پڑھائی کی،
میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایل ایل بی کیا، ڈپلومے کیے اور ڈگریاں کی، ملازمت میں آئے، مختلف عہدے رکھے، مینیجر بنا، جنرل مینیجر بنا، گروپ جنرل مینیجر اور ڈائریکٹر بنا گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کا میں ممبر رہا، منیمم ویج بورڈ کا میں ڈائریکٹر رہا، پنجاب مینجمنٹ بورڈ کا میں ڈائریکٹر رہا، اور نیشنل ریفائنری کراچی میں جنرل مینیجر رہا۔ اٹک ریفائنری سے میں ریٹائر ہوا، زبردست. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ۔ تو آج کل میں جو ہوں جی ایک انڈسٹریل گروپ ہے کارپوریٹ میں، ان کا میں گروپ ایڈوائزر ہوں۔ تو 7-8 سال سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور یہ جو ہمارا راجپوتوں کا تنظیم ہے، تو میں تو صاف بات ہے جانتا نہیں تھا، لیکن تقریباً سال کے قریب ہو گیا کہ میں تنظیم کا عہدیدار بنا، تو پھر آ کے میں نے دلچسپی لی کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمات سر انجام دینی ہے۔ تو میں خیابان قائد سوسائٹی، یہ لاء کے تحت سوسائٹی بنتی ہے، کوآپریٹو سوسائٹی، تو وہاں میری رہائش ہے۔ تو یہاں ہم نے ایک اپنی راجپوت فلاحی تنظیم بنائی ہے، جی میں جی. اس کا چیئرمین ہوں، اور پیورلی ہم سرپرست ویلفیئر کے، اعلیٰ، جی سرپرست اعلیٰ ہیں آپ؟ نہیں، اس کے میں چیئرمین اچھا، ہوں جی، چیئرمین. چیئرمین۔ ٹھیک. سرپرست اعلیٰ انہوں نے مجھے بنایا ہے پارس کا۔ اچھا، فرض. اچھا، وہ اس کے ٹھیک ٹھیک، میں سمجھ گیا. تو بہرحال جی بات یہ ہے کہ اب راجپوتوں کمیونٹی کے لیے فرائض سر انجام بالکل دے رہے ہیں۔ زبردست. جو خدمت ہوتی ہے وہ بلا کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کمیونٹی کے لیے۔ شادیوں کی وہ ضرورت پڑ جاتی ہے، مسجد کے حوالے سے ہے، مسجد کمیٹی ہے، وہاں بھی مجھے انہوں نے ڈال دیا، سرپرست بنا دیا ہے۔ ماشاء اللہ. تو جو خدمات ہوتی ہے جی خاموشی کے ساتھ وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ ہی 2 کنال کا پلاٹ ہے، اور وہاں میں نے وہ ویلفیئر کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ماشاء اللہ. شادیاں، بلکہ یہ پرسوں کی بات ہے کہ میرا ڈرائیور جو ہے اس کی سالی کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس کے تمام انتظامات میں نے کیے، فرنیچر، تمام جو بھی کراکری وغیرہ ہے وہ میں نے تو دی ہے۔ رانا صاحب، ابھی تھوڑا سا میں یہ پوچھوں گا کہ ابھی جس مراحل سے آپ کے خاندان، جب کہ والد صاحب کو شہید کر دیا، آپ کے تایا کو شہید کر دیا، پھر آپ کی والدہ اور آپ کی تائی صرف پاکستان آئے، اس کے بارے میں اس قوم کو بتایا جائے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا عظیم ملک ہے یہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا، یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے، نعمت ہے. ورنہ اگر ہم انڈیا میں رہتے تو آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ بے شک. اور یہ تمام کریڈٹ ہمارے جناب قائد اعظم کو جاتا ہے کہ بے جنہوں شک. نے بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی جد و جہد کی، جو اللہ نے کامیابی کی، اور آج یہ سٹیج ہے کہ ایک ایک بچہ قائد اعظم کے نام پہ میرا اپنا جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کو پیارے تو ہو گئے، لیکن پوری دنیا میں قائد اعظم کا نام جو ہے جی وہ روشن ہے، کیونکہ وہ پاکستان انہوں نے بنایا ہے۔ یہ بے شک. بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ انہی کے وسیلے سے آج ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو پاکستانی ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ ان کی انڈیپینڈنٹ قومیت ہے، انڈیپینڈنٹ ملک ہے، آزادی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ورنہ غلامی کی زندگی گزارتے اگر غلام انگریزوں کے زندگی نیچے ہم گزارتے. رہتے۔ بے شک. تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قوم کے یوتھ کے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ آج آپ کی گھوڑے راجپوت گوت ہے آپ کی، تو تمام بھائیوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی میرا میسیج یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو محنت کرنی چاہیے، ان زبردست. کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں، نہ میری کبھی سفارش ہوئی ہے، نہ میں نے سفارش کروائی ہے۔ میں جس ادارے میں گیا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اللہ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ سلیکٹ ہوا، اور چھوٹی پوسٹ سے لے کے انتہائی اعلیٰ پوسٹ تک گیا، اچھے گریڈ میں رہا، 20 گریڈ میں رہا، 21 گریڈ میں موقع ملا، جنرل مینیجر امپلائی ریلیشن پی ٹی سی ایل میں رہا، مختلف اداروں میں رہا جی، پاک ریفائنری میں انڈسٹریل ریلیشن ایڈوائزر رہا، نیشنل ریفائنری میں جنرل مینیجر رہا، اور سوکا میں ہیڈ آف ایچ آر رہا۔ تو اپنے بل بوتے پہ، اپنی تعلیم کی بنیاد پر اور اپنی کوالیفیکیشن اور اپنے تجربے کی بنا پر میں اس طرح اعلیٰ پوزیشن پہ پہنچا ہوں۔ تو لہٰذا نوجوانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور آج کل کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے، چونکہ جی مجھے یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا بڑا موقع ملا، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، راول پنڈی لاء کالج، ایپ کامس،
NED UET کراچی میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا، تو میں نے یقین جانیے بچوں کو یہاں تک قائل کیا کہ جب میں دیکھتا تھا کہ بچے گھر سے تو آتے تھے لیکن وہاں سگریٹ پیتے تھے، میں نے ایک دن بڑی جذباتی تقریر کی اور یقین جانیے کہ میں نے جتنے بھی بچے تھے ان سے حلف لیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ ہم بالکل سگریٹ نہیں پئیں گے، اور سگریٹ انہوں نے ترک کر دی۔ تو یہی نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو یونیورسٹی کالجوں میں ہیں وہ صرف اور صرف سیاست کی بجائے وہاں تعلیم پہ توجہ دیں۔ اپنے جو والدین ہیں وہ اپنی کمائی آپ پر لگا رہے ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ ہی لوگوں نے پرائم منسٹر بننا ہے، آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ بننا ہے، آپ نے چیف منسٹر بننا ہے، وزیر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، قوم کی آپ بہت بڑی امیدیں ہیں۔ بے شک امیدیں تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جب آپ تن من دھن کی بازی لگا کر صرف اور صرف تعلیم حاصل کر کے ملک کے لیے خدمت اپنے آپ کو وقف بہت کر دیں۔ شکریہ رانا صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی ہماری قوم کو، پاکستان کی عوام کو، یوتھ کو بہت اچھا میسیج دیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میرا نام سرور علی خان قائم خانی راجپوت، حیدرآباد سے تعلق ہے، اور ویسے میں کھپرو ضلع سانگڑ سے بھی میرے والد صاحب جو آئے تھے انڈیا سے، فوج سے ریٹائر ہو کے وہاں تھے، تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی، اور تمام میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، آج ہمارے رانا صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت ملنسار شخصیت، قوم کی خدمت کرنے والے، اور اللہ ان کو خیر میں رکھے اور ان کے اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بہت سر۔ شکریہ جناب، آپ بھی آپ حیدرآباد سے تشریف لائیں، یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے کہ آپ ملاقات کے لیے آئیے۔ میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین سر، صحت والی لمبی زندگی عطا تھینک یو کرے۔ سر، تھینک یو، السلام علیکم۔